السلام علیکم خواتین و حضرات، میں پاکستان سے تعلق رکھتی ہوں اور میں آپ کے ساتھ ریئل لائف ہانٹڈ سٹوریز نیریٹ کیا کروں گی، تو میرے ساتھ جڑے رہنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری سٹوریز آپ تک پہنچتی رہیں۔ شروع کرتے ہیں۔ یہ واقعہ لاہور کا ہے جو کہ بالکل ریئل سٹوری ہے۔ یہ بات ہے 1998 کی۔ کچھ بچے گلی میں کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں تو اچانک سے ایک بچے کی شاٹ کی وجہ سے ان کی بال ایک گھر میں چلی جاتی ہے۔ جب یہ بچے اپنی بال لینے اس گھر کے پاس جاتے ہیں تو یہ کیا دیکھتے ہیں کہ یار یہ تو وہی گھر ہے جو کئی عرصے سے بند پڑا ہے، اور سب بچے مل کر اس ایک بچے کو بولنے لگتے ہیں، یار یہ تو نے کیا کیا، اب جا تو ہی بال لے کر آ۔ وہ بچہ دیوار پھلانگ کر گھر کے اندر داخل ہوتا ہے تاکہ بال واپس لا سکے۔ اب وہ دیکھتا ہے کہ اس گھر میں ایک صحن ہے جس میں ایک گڑیا پڑی ہے جس کا سر بال لگنے کی وجہ سے الگ ہو کر زمین پر گر گیا ہے۔ اب وہ بچہ بال کے پاس جاتا ہے اور اس گڑیا کا سر اٹھاتا ہے، تو وہ گڑیا کا سر اٹھا کر دیکھتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے جسے وہ گڑیا سمجھ رہا تھا وہ گڑیا نہیں بلکہ ایک بچی کا سر تھا۔ وہ یہ سب دیکھ کر وہ سر زور سے زمین پر پھینکتا ہے اور ہڑبڑی میں بھاگتا ہوا باہر آ جاتا ہے۔ دوستو، اب اس کے دوست اس سے پوچھتے رہتے ہیں کہ کیا ہوا کیا ہوا۔ اس کے ہاتھ خون سے لت پت ہوتے ہیں۔ وہ وہاں سے چپ چاپ اپنے گھر چلا جاتا ہے بغیر کسی سے کچھ کہے، بغیر کسی کو کچھ بتائے۔ اب وہ لڑکا شدید بخار کی حالت میں نہ کسی سے بات کرتا ہے نہ ہی ملتا ہے۔ اس سے دوست پوچھتے رہتے ہیں کہ کیا ہوا بتا تو صحیح، پر یہ لڑکا کسی کو کچھ نہیں بتاتا اور اپنے گھر پر ہی رہتا ہے بس۔ اب اس کے وہ دوست پھر سے کھیل رہے ہوتے ہیں تو ان کی بال دوبارہ اسی گھر میں چلی جاتی ہے، تو وہ لوگ دوبارہ سوچنے لگتے ہیں کہ ان کے اس دوست کے ساتھ کیا ہوا تھا جو وہ اب ہمارے ساتھ کرکٹ بھی نہیں کھیلتا۔ اب یہ سب بچے مل کر اس دوست کے گھر جاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ اس دن کیا ہوا تھا یار۔ وہ ان کے بہت اصرار کرنے پر انہیں سارا واقعہ سناتا ہے اور سب بتاتا ہے۔ یہ سن کر وہ بچے اس کا مذاق اڑانے لگتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں اگر ایسا ہے تو ہم بھی جا کے دیکھیں گے۔ اب ان میں سے دو دوست پلان بناتے ہیں کہ ہم بال لینے جائیں گے اور دیکھیں گے کیا واقعی کچھ ہے ایسا، وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اب یہ لوگ دیوار پر چڑھ کر گھر میں دیکھتے ہیں تو انہیں صحن میں پڑے 3 ڈرم نظر آتے ہیں۔ اب یہ لوگ گھر کے اندر جاتے ہیں اور اپنی بال کی جانب بڑھنے لگتے ہیں۔ اب دوستو، جو میں آپ کو بتانے والی ہوں، یقین کریں میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں۔ وہ دونوں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹے بچے کی کٹی ہوئی ٹانگیں اور بازو فرش پر گرے پڑے ہیں۔ جب وہ لوگ دیکھتے ہیں تو اس میں جو خون ہوتا ہے وہ تازہ ہوتا ہے۔ یا اللہ، یہ دیکھ کر وہ گھر سے باہر بھاگتے ہیں اور بہت ڈر جاتے ہیں۔ دوستو، اب وہ سوچتے ہیں کہ یہ قصہ عام بات نہیں، ہمیں یہ سب کسی بڑے کو بتانا پڑے گا۔ تو یہ کہہ کر وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم اپنے گھر والوں کو بتاتے ہیں۔ یہ سارا قصہ وہ اپنے گھر والوں کو سناتے ہیں تو وہ لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی پولیس میں کمپلین کرتے ہیں۔ اب بات بہت بڑھ گئی ہوتی ہے، پولیس آتی ہے اور مجبوراً وہ اس گھر میں جاتی ہے فور ریسرچ پرپز۔ اب دوستو، پولیس اس گھر میں داخل ہوتی ہے اور ان ڈرمز کے پاس پڑھنے لگتی ہے۔ دوستو، اب جو میں آپ کو بتانے والی ہوں اس کو سوچ کر بھی انسان کو اتنا خوف آ جائے۔ دوستو، اب پولیس جب اس ڈرم کا ڈھکن کھولتی ہے تو اندر سے اتنی گندی بدبو کہ میں بتا نہیں سکتی، ایک عجیب سی اسمیل۔ وہ لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ اس ڈرم کے اندر اتنے بچوں کی لاشیں ہیں جس کو اس ڈرم میں کاٹ کر ڈالا گیا ہے اور ان لاشوں پر تیزاب ڈالا گیا تھا جس کی وجہ سے وہ گل سڑ گئی تھی۔ جب وہ دوسرے ڈرم کا ڈھکن کھولتے ہیں تو اس میں ان بچوں کے بال اور ان بچوں کے اسکیلیٹنز ہوتے ہیں۔ توبہ، یا اللہ! یہ سب دیکھ کر پولیس بھی گھبرا جاتی ہے اور باہر آتی ہے، اور اب پولیس اس گھر کے مالک کی جانچ کرنے میں لگ جاتی ہے۔ دوستو، اب جانچ پڑتال کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ گھر کسی جاوید اقبال نامی شخص کا ہے۔ پولیس یہ سوچتی ہے کہ بچوں کے مطابق جو انہیں سر یا کٹے ہوئے بازو یا ٹانگیں دکھائی دی ان میں لگا خون تازہ تھا، تو پولیس اس انجام پر پہنچتی ہے کہ جو بھی یہ سب کر رہا ہے اس کا مطلب وہ اس گھر میں 2 یا 3 دن بعد آتا رہتا ہے۔ تو پولیس ہوشیار ہو جاتی ہے۔ اب پولیس
اس گھر کے پاس اپنے کچھ اہلکار بٹھا دیتی ہے جو چھپ کر اس انسان کا انتظار کرنے لگتے ہیں۔ دوستو، ان لوگوں کو زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا اور اگلے ہی دن ایک آدمی اس گھر کے دروازے پر آتا ہے اور تالا کھول ہی رہا ہوتا ہے کہ پولیس اس آدمی کو موقع پر دبوچ لیتی ہے اور وہ آدمی یہ اقرار کر لیتا ہے کہ میرا نام ہی جاوید اقبال ہے۔ دوستو، اس آدمی کو پولیس اسٹیشن لے جایا گیا اور جب اس سے پوچھا گیا کہ وہ اتنے بچے جو اب مار چکا تھا وہ کیسے مرے، تو اس آدمی نے سب کے سامنے اس بات کا اقرار کیا کہ میں نے ہی ان سب بچوں کا قتل کیا ہے، میں اس دنیا سے نفرت کرتا ہوں اور میں نے جو بھی کیا مجھے اس پر بالکل پچھتاوا نہیں ہے۔ میں نے 100 سے زائد بچوں کے ساتھ زیادتی کر کے ان کا قتل کیا ہے اور جو ڈرمز میرے گھر میں رکھے ہیں ان میں تیزاب بھرا ہوا ہے۔ میں بچوں کے ساتھ زیادتی کرنے کے بعد ان کے جسم کے ٹوٹے کر کے اس تیزاب میں ڈال دیتا تھا اور وہ ادھر ہی ختم ہو جایا کرتے تھے۔ دوستو، یہ واقعی ایک سائیکوپیتھ تھا جس کا دین دنیا سے کوئی لینا دینا نہ تھا۔ اس بندے سے جب پوچھا گیا کہ تو یہ سب کیوں کرتا تھا تو نعوذ باللہ وہ بولنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے میری مرضی کے خلاف کائنات کا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، مگر میں نے 1 نہیں 2 نہیں بلکہ 100 بچوں کے ساتھ زیادتی کر کے ان کا قتل کر دیا۔ اس ٹائم اللہ کدھر تھا؟ اس نے مجھے روکا کیوں نہیں؟ کیا یہ سب ہوتا وہ نہیں دیکھ رہا تھا؟ اگر مجھے یہ سب کرنے پر صرف پھانسی دی جائے گی تو یہ بہت چھوٹی سزا ہے۔ اللہ کو چاہیے تھا کہ جب میں نے پہلی بار اس بچے کے ساتھ زیادتی کی تو اس کو مجھے نصف و نابود کر دینا چاہیے تھا۔ خیر دوستو، وہ ایک سائیکوپیتھ تھا۔ اس نے بولا کہ اگر مجھے دوبارہ چھوڑا گیا تب بھی میں یہی کروں گا۔ دوستو، اس کا کیس عدالت میں چلا گیا، مگر 2001 میں پولیس کی جانب سے یہ بیان دیا گیا کہ اس نے جیل میں ہی اپنے آپ کو پھانسی لگا کر خودکشی کر لی۔ اب یہ تو اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے کہ اس نے یہ سب کیا سوچ کر کیا۔ دوستو، میرا خیال ہے کہ ایسے انسانوں کو ختم ہی ہو جانا چاہیے، اسی میں اس دنیا کی بھلائی ہے۔ یہ قصہ اس آدمی کی زندگی کے ساتھ ہی ختم ہوتا ہے۔ اور دوستو، اگر آپ ایسی ہی مزید ڈسٹربنگ اور ہارر سٹوریز سننا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ سب اپنا بہت خیال رکھیں اور مجھے دیں اجازت۔ ملتے ہیں ایک نئی ہارر سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔